السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں SJH ہسٹری ہب۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے اس عظیم جنگجو فاتح بیت المقدس کی جسے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کہانی کو شروع کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جہاد کی جو چنگاری مسلمانوں کے دلوں میں بجھ گئی ہے اسے دوبارہ روشن کیا جائے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ آج ہم 8ویں قسط سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ صحیح قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں: ایک مقدس باپ یعنی خدا، دوسرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا قدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے اس کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہے۔ افتخار جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اس میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی بھائیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تم 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں تم شہر کی تمام دیواریں گرا اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نثار تھے، اس لیے انہیں یہ پورا یقین تھا کہ مختصر مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس سور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بہن کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ اس سپہ سالار گاڈ فرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وقت۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈ فرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا: تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈ فرے کو یقین تھا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگباری کی اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈ فرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگلے دن گاڈ فرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز شب کام کر کے بڑی تعداد نیکیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ تیار ہو گیا تو گاڈ فرے کے حکم پر شدید سنگباری۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈ فرے نے کئی چالیں چلیں، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بیس بدل کر گاڈ فکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈ پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی غالب نہ آ سکے۔ مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا:
اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گارڈ فرلے بدحواس ہو اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل جو مشہور پہاڑ تھا اس پر بھیج دیا گیا۔ صبح مکمل ہو جانے کے بعد سالار گارڈ فرلے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر اور زیتون پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا، جہاں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گارڈ فرلے نے اپنے تمام سپاہیوں کا جمع کر لیا۔ زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے سے چیخا، یہ سارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح، پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاع برہم ہو کر رہ گئے تھے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گمسان کا رن پڑا، اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گھر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کے سلا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی شعر میں مرد مومن کی تصویر کشی اس طرح کی ہے: نشان مرد مومن باز گویم چہ مرگ آمد تبر اوست۔ میں تجھے دوبارہ مرد مومن کا نشان بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپاہیانہ جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر عیسائی سالار گارڈ فرلے نے بے دست کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی، ایک ایسی جنگ کے تاریخی عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گارڈ نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیاقت قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی ابدیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت کی تیز آگ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا انتقام جوسلن ثانی سے لیتے اور سر دربار اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسون نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین سلطان محترم کا آخری منظر بیان کروں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کریں اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت و سفاکی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ جہاں سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شہ سواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی خون آشام گارڈ فرلے کا پرجوش ہم نوا اور معتقد خاص ہے۔
یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے ان ظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جوسلن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جوسلن ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخ پھیر دی۔ چند لمحوں تک جوسلن ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی بدنصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔ یوسف صلاح الدین ایوبی بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے درس میں شریک ہوتا تھا، نتیجتاً اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ اسے بار بار ٹوکتے تھے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ ایسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و ثنا اور شہ سواری سے کوئی رغبت نہیں، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف صلاح الدین بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، یوسف صلاح الدین کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف صلاح الدین کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف صلاح الدین 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے قد و خال دلکش تھے، مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف صلاح الدین کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلس میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف صلاح الدین کی تمام عادتیں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمراں کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کو نصیب کر دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ سے لوگ تو ایسی حسرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمراں کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف صلاح الدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا، فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ درباری رسمیں اور مصاحبت کی انداز پسند نہیں، یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا۔ میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دلدادہ ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا۔
تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے عہدہ اور منصب اور جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی۔ آخر وہ قاضی ابن رسون جیسے عالم کا شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں دوبارہ نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔